السلام علیکم۔ ناول راجہ گید بائی بانو قدسیہ کی یہ قسط نمبر 14 ہے۔ میں مال روڈ کی طرف سے جناح باغ میں داخل ہوا۔ رات کے وقت منٹگمری ہال جنات کا محل لگ رہا تھا۔ میں نے باغ میں جانے سے بہت پہلے موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا اور کینٹین کے قریب اسے پارک کرنے کے بعد میں بائیں جانے مڑ گیا۔ کافور کے درخت تلے عجیب قسم کی خوشبو تھی۔ سارے باغ میں جھینگروں کی آواز اور جگنوں کی ٹمٹماہٹ تھی۔ باغ سے ایک خاص قسم کا خوف پھوٹ پھوٹ کر ساری طرف پھیل رہا تھا۔ میں چھتنارے کافور کے درخت تلے لیٹ گیا۔ ہوا میں موت کی خوشبو تھی۔ میرے معدے میں تیزاب پھینٹا جا رہا تھا اور منہ کڑوے کھیرے کی مانند تھا۔ میں کچھ بھی سوچنا نہ چاہتا تھا، پھر بھی یادوں کی چیونٹیاں میرے جسم پر تیر رہی تھیں، آہستہ آہستہ۔ میرے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے لگا جیسے میری نکسیر بہہ رہی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے مجھ میں 2 خواہشیں آگاہی کے ساتھ ابھری تھیں۔ اب مجھ پر یہ حقیقت بھی کھل رہی تھی کہ انسان جب تک چاہے جانے کی، رب بننے کی آرزو رکھتا ہے، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ چاہا جانا اور آزاد رہنا سلیب کے بازو ہیں جن پر آدمی مصلوب ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان میں ہلکی سی خواہش بھی ہو، وہ تابع رہتا ہے۔ خواہش کی وجہ سے قیدی ہوتا ہے، کبھی حاکم نہیں ہو سکتا۔ خواہش سے آزادی کیوں کر ممکن ہے؟ کیوں کر کیسے؟ موت سے پہلے زندگی کے ساتھ زندگی کی نفی، آخرت نجات سے پہلے کلی فرار۔ نجات کی آرزو تک سے، ہر مسلک سے، ہر بت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ہر قسم کے بت توڑ دے، ہر مسلک سے آزاد ہو جائے، کسی ملت میں شامل نہ ہو، کسی ملک کا باشندہ نہ ہو، کسی معاشرے کا فرد نہ ہو، کسی کلچر سے وابستہ نہ ہو، کسی خاندان کا فرد نہ ہو، نہ کسی کا عاشق ہو نہ محبوب، ہر کیفیت سے آزاد۔ ایسی حالت میں وہ سوائے موت کے اور کسی کا مرہون منت نہیں ہوگا، کسی اور کا عاشق نہ ہوگا۔ موت جو یقینی ہے، موت سے پہلے موت۔ کیا انسان پیدائش کے لمحے سے لے کر موت کی گھڑی تک صرف اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کسی طرح اس محسن کو پہچان سکے جو اسے زندگی کے ہر احسان سے نجات دلا سکتا ہے؟ کبھی کبھی اچانک کسی کے چہرے پر خاموشی اور غم کی دبیز لہریں چھا جاتی ہیں۔ کیا اس لمحے اسے مراجعت کی فکر ہوتی ہے؟ کیا موت کا مہربان سایہ اس پر پڑتا ہے؟ کیا آبائی وطن کی طرف لوٹ جانے کی آرزو ہر ذی روح کو یہاں کی لذتوں میں بھی نہ آسودہ رکھتی ہے؟ کبھی کبھی بھری محفلوں میں شام کے وقت سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ موت کا فرشتہ وہاں سے گزرتا اور سب کی سائیکی جانتی ہے کہ انسان موت کی مدد کے بغیر مکمل طور پر کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ سمی زندگی میں کتنی کربناک تھی، وہ کیسے تل ملاتی رہتی تھی، اور موت سے ہمکنار ہوتے ہی اس کا چہرہ کتنا شانت، کیسا آزاد ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ موت کے متعلق سوچنے میں گزرنے لگا۔ موت کے ساتھ ہم کلامی کے بعد مجھ میں ایسا خوف پیدا ہو جاتا کہ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتا۔ مجھے گرد و پیش کی سدھ بدھ نہ رہتی اور کئی بار ایک ہی پوزیشن میں کتنی دیر بیٹھا یا کھڑا رہتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ موت کا منتظر رہوں۔ میں جیتے جی کسی عورت کے عشق کا سہارا لے کر آزاد نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کے خوش رنگ اور عطر بیز جنگل سے اگر کوئی چیز مجھے نکال سکتی ہے تو وہ صرف موت ہے، اور اگر میں جسمانی طور پر نہ بھی مر سکوں تو بھی اندر مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ اس وقت ایک گھنی جھاڑی سے ایک 9 گزہ آدمی برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی آدمی تھے، کسی کے سر پر بال نہ تھے اور 4 ابروؤں کا بھی صفایا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی روشن مشعلیں تھیں اور وہ دائرے میں ایسے چل رہے تھے کہ 9 گزہ آدمی درمیان میں 8 نمبر بناتا آگے بڑھتا اور باقی تمام بالش دیے اس 8 کے گرد واٹر بال کی طرح گول گول چکر لگاتے چلے آتے۔ اس 9 گزے کو میں نے ان دنوں بھی دیکھا تھا جب سمی موت سے ہمکنار تھے۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ اب وہ میرے خیر مقدم کے لیے آیا ہے۔ مشعلوں کی روشنیاں کبھی تابناک ہو جاتی، کبھی بھگ سے جل کر واپس مشعلوں میں گھس جاتی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالش دیے ساری مشعلیں چاٹ جاتے۔ اب وہ تمام کے تمام خود مشعلوں کی طرح بھڑک رہے تھے لیکن ختم نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی جگنو سا بجھ جاتے، لیکن پھر لہجہ 2 لہجہ بعد ان کا دائرہ بھڑک اٹھتا۔ 9 گزے کو البتہ نہ ان کی فکر تھی نہ آگاہی۔ وہ 8 کا ہنسا بناتا دائرے میں آگے بڑھا آ رہا تھا۔ اپنی طرف اسے بڑھتے دیکھ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔
میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن اس کی نظروں میں ایسی مقناطیسی کشش تھی۔ اس نے مجھے ایسے باندھ رکھا تھا جیسے سانپ کو بین مسحور کر لیتی ہے۔ اس کا سارا تن سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ چادر نہ سلی ہوئی تھی نہ کھلی، نہ جبے کی شکل کی تھی نہ تہمت جیسی، بس ایک لبادہ تھا، جیسے روئی میں نہ گندے ڈال کر پہنی ہوئی ہو۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن ہم دونوں میں عجیب طور پر بغیر بولے گفتگو جاری ہو گئی۔ تم مجھ سے موت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جائے گا؟ وہ جہاں سے آیا ہے کیا وہیں لوٹے گا کہ کہیں اور؟ یہ سارا وقفہ، یہ ساری دیوانگی، اس سے چھٹکارا کیا موت سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ کیا آزاد ہونے کے لیے صرف اس سوئی کے ناکے سے گزرنا ہوگا؟ وہ خاموش تھا اور میری طرف سرچ لائٹ جیسی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بتاؤ، تم بتا سکتے ہو کیا موت کی آرزو نے انسان کو دیوانہ بنا رکھا ہے؟ کیا ہر انسان شروع دن سے صرف موت کی آرزو کرتا ہے؟ بولو، بتاؤ، کیا نسل انسانی صرف تصور موت کے ہاتھوں پاگل ہوتی ہے؟ بتاؤ نا۔ اس کی نظروں میں جلا دینے اور بھسم کرنے کی قوت تھی۔ میں دیر تک سوالات کرتا رہا، وہ دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا، صرف اس کے ارد گرد بالش دیے روشنی کے گولے بناتے رہے۔ بتاؤ، بتاؤ، موت کیا ہے؟ یہ اسرار، یہ بھید کیا ہے؟ فنائے کا ذائقہ کیا ہے؟ مر کر آدمی پر کیا بیت جاتی ہے؟ اس نے 3 مرتبہ بغیر پلکوں کے پپوٹے جھپکائے اور بغیر آواز کے گویا ہوا، سن، جب انسان مرتا ہے تو 2 آدمی مردے کے پاس آتے ہیں، غالباً انہی کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا مقصد تمہیں الجھانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے اور ایک سچا۔ جھوٹے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس فریب میں مبتلا رکھے کہ تم زندہ ہو اور ابھی تمہاری روح واپس جست خاکی میں چلی جائے گی۔ سچے آدمی کو یہ مشکل درپیش ہوتی ہے کہ کس طرح آپ کو یہ یقین دلائے کہ آپ مر چکے ہیں اور اب آپ کی روح جست خاکی میں کبھی نہ جا سکے گی۔ اس مرحلے میں 3 دن لگتے ہیں۔ پھر بڑے ردوقت کے بعد انسان بالآخر سچے آدمی کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ اب جھوٹا ساتھی رخصت ہو جاتا ہے اور سچا آدمی کئی سائز کے نیم شفاف ڈبے لے کر پہنچتا ہے۔ یہ ڈبے بڑے ریفریجریٹر کے کھوکھے سے لے کر دوائی کے کیپسول جتنے ہوتے ہیں۔ ان سب کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ اب سچا آدمی مرے ہوئے آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان ڈبوں میں سے کسی کو منتخب کرے۔ جس قدر بڑی روح ہوگی اسی جتنا بڑا ڈبہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار مرنے والا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑے کھوکے میں جا بیٹھتا ہے اور سچے آدمی کو منتوں سے منانا پڑتا ہے کہ وہ یہ کھوکا چھوڑ دے۔ درست ڈبے کے انتخاب اور اس میں بند ہونے میں قریباً 40 دن لگ جاتے ہیں، لیکن ایک بار جب روح ڈبے میں بند ہو جاتی ہے تو پھر سچا آدمی بڑی جلدی سے ڈبہ لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ وہ خاموش رہا، اس کی ٹک ٹکی سے شعائیں نکل رہی تھیں۔ دریائے نیستاں پر۔ اس دریا میں سچا آدمی وہ سارے ڈبے پھینک دیتا ہے جن میں روحیں مقید ہوتی ہیں۔ ہولے ہولے تمام ڈبے اپنے اپنے بوجھ سے دریا کی تہہ میں اترنے لگتے ہیں اور ڈبوں میں بند روحیں باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ یہ ڈبے عجیب طرح سے بند ہوتے ہیں، نہ کہیں زپ، نہ بٹن، نہ کنڈا، صرف کسی ایک جگہ مناسب بوجھ پڑتا ہے تو ڈبہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ کئی لوگ سالوں میں، قرنوں میں، صدیوں میں یہ ڈبہ نہیں کھول سکتے۔ کئی پہلے غوطے میں کچھ ایسے اطمینان سے بوجھ ڈالتے ہیں کہ کھٹاک سے ڈبے کا منہ کھل جاتا ہے اور روح تیر کر باہر نکلتی ہے اور کائی جمی سطح کو کاٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ ان کے لیے نئی زندگی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ لوگ، وہ روحیں، ایسے بد نصیب نیچے سطح پر جا پہنچتے ہیں۔ یہ روحوں کا قبرستان ہے۔ یہ روحیں قیامت تک وہیں رہیں گی، روز جزا تک۔ یہ وہیں بند سیپیوں کی طرح منتظر رہیں گی، کوشش کرتی رہیں گی لیکن باہر نہ نکل سکیں گی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ میں کافور کے درخت تلے سے اٹھا اور بھاگنے لگا، گول دائروں میں، کبھی گراؤنڈ کے اندر، کبھی سڑکوں پر، کبھی درختوں کے گرد۔ کہتے ہیں کہ جب گدھ کی موت آتی ہے تو وہ مردار سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، پھر وہ ایک ٹانگ پر دور نزدیک بنجر علاقوں میں یوں بھاگتا ہے جیسے مدتوں کا پیاسا ہو۔ مردار جانور کا تعفن اس کے نتنوں میں ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ آتا رہتا ہے، لیکن اس تعفن سے اشتہا بڑھنے کی بجائے اسے متلی ہونے لگتی ہے۔ اس کے جسم میں مردار کھانے کے خلاف احتجاج ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں وہ غم ہیضے کا شکار ہو جاتا ہے۔
اشتہا عروج کو پہنچ جاتی ہے لیکن جبڑے نہیں کھلتے۔ معدہ کچھ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ بنجر زمین پر پڑے ہوئے مردار لاشوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور آخر کو خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر دم توڑ دیتا ہے۔ مری ہوئے گدھ کے لاشے کو ٹھکانے لگانے فطرت کے خاکروب نہیں آتے۔ اس لاشے کو سورج کی کرنیں، ریت کے سوکھے انبار، خشک پتے، بارش اور ہوا کے تھپیڑے توڑ پھوڑ کر پھر مٹی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی مٹی میں جو بھی بیج ڈالو کبھی بارآور نہیں ہوتا، کبھی زمین سے سر نکال ہی نہیں سکتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنے ارد گرد کا صحیح جائزہ نہ لے سکا۔ دھوپ بہت تھی، ماحول نیا تھا۔ میرے بازو میں گلوکوز کی ڈرپ لگی تھی اور سامنے کرسی پر روشن بیٹھی تھی۔ روشن سے کوئی یقینی تعارف نہ تھا، شاید میں اسے پہچان ہی نہ سکتا اگر اس کے ساتھ دائیں بائیں بھائی مختار کے دونوں بچے کھڑے نہ ہوتے۔ بھابھی سولت میری پائنیتی بیٹھی تھیں اور منہ میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ روشن نے سوال کرتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ باتیں نہ کرو، بھابھی سولت نے خفگی کے ساتھ کہا۔ پتہ نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس سے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ چاچا جی آپ جناب باغ کیوں گئے تھے؟ مسعود نے پوچھا۔ آپ چڑیا گھر گئے تھے نا چاچا جی، نیا زیبرا دیکھنے؟ فرید نے سوال کیا۔ چپ کرو اور باہر چلے جاؤ، بھائی مختار نے جھڑکا۔ آپ بے ہوش کیوں پڑے تھے جناب باغ میں چاچا جی؟ مسعود نے پھر پوچھا۔ چلو نکلو یہاں سے جاؤ، بھابھی سولت نے بچوں کو 5 روپے کا نوٹ پکڑا کر کہا۔ باہر جا کر آئس کریم کھاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دن کی روشنی، ہسپتال کا کمرہ، ڈرپ، کمبل، روشن کا چہرہ، سب میرے لیے بے حقیقت چیزیں تھیں۔ میں ابھی تک 9 گزے کے ساتھ تھا اور میرے نتنوں میں کافور کی خوشبو تھی۔ ڈاکٹر کے آنے تک میں دم سادے آنکھیں بند کیے لیٹے رہا۔ روشن اور بھابھی سولت سے کوئی بات کرنے کو نہ تھی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا۔ بلڈ پریشر کا آلہ میرے بازو پر فٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے تعجب سے میری جانب دیکھا اور بولا، وہ کون حضرت؟ یہاں تو ہم سب ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ وہ 9 گز کا آدمی جو مشل لے کر چلتا تھا، جس نے مجھ سے باتیں کی تھیں۔ ڈاکٹر بے مغز، تھکا ہوا، عین کو زمینی شخصیت کا آدمی تھا۔ ڈاکٹری اس کا صرف پیشہ تھا۔ وہ بناوٹی بے تکلفی اور خوش دلی سے بولا، حضور آپ تو 5 دن سے بے ہوش پڑے، خدا کا شکر کریں جان بچ گئی، ورنہ بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری باتیں سمجھ نہیں سکتا۔ پھر بھابھی سولت اور ڈاکٹر خسر پھسر کرنے لگے۔ بے ہوش ہو گیا پھر؟ بس آرام کی ضرورت ہے، ہم ٹرینکولائزر دے رہے ہیں۔ ابھی تو ٹھیک تھے، روشن کی آواز آئی۔ بس جی بارڈر لائن کیفیت ہوتی ہے، کبھی مریض ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، ایب نارمل لوگوں میں۔ آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ روشن نے سوال کیا۔ کر رہے ہیں بی بی، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کیس ہمارا نہیں ہوتا، انہیں کسی سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ سردست جو کچھ بھی ممکن ہے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی نے میرے بازو میں انجیکشن لگایا۔ بھابھی سولت کے رونے کی آواز آئی اور رفتہ رفتہ مجھے یوں لگا جیسے میں کھسک رہا ہوں، چارپائی سے، بستر سے۔ میرا سر بوجھل تھا۔ میں بازو اٹھا کر ناک کھجلانا چاہتا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی آرزو تھی، لیکن نہ میری آنکھیں کھلتی تھیں نہ بازو اٹھتا تھا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے؟ یہ روشن کی آواز تھی اور اسی آواز کے ساتھ میں دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ہسپتال سے واپسی پر سب سے پہلے میں نے اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے۔ سر منڈوانے سے میں نے وہ 1.5 فٹ کا فاصلہ اور بڑھا لیا جو روشن اور میرے پلنگ کے درمیان تھا۔ میں ابھی تک چھٹی پر تھا، لیکن اب ریڈیو پاکستان سے کبھی کبھی کوئی واقف میری طبیعت کا پوچھنے آ جاتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے متعلق ریڈیو پر کیسی باتیں ہوتی ہوں گی۔ کچھ آرٹسٹ اور افسر مل کر مجھے دیوانہ سمجھتے ہوں گے شروع سے۔ نیچے بھابھی سولت اور بھائی بھی مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے لگتا جیسے وہ مجھے نہیں اپنے آپ کا قصوروار سمجھتے ہیں۔ ادھر روشن کی عجیب مصیبت تھی، وہ دن بدن پیلی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے اس کی رنگت زرد ساٹن جیسی تھی، اب وہ پیلے کھدر جیسی نظر آتی۔ میرا سارا کام وہ کرتی، اس کی ضروریات کا میں خیال رکھتا، اس کے باوجود ہم دونوں میں کم ہی بات ہوتی۔ کمرے میں ترتیب آ گئی تھی، یا تو میرے آنے سے پہلے وہ سو جاتی، لیکن اگر وہ جاگتی نظر آتی تو میں نیچے چلا جاتا اور بے مصرف سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ یہ عجیب دن تھے، جیسے پانی کی سطح پر ہولے ہولے کائی جمتی چلی جائے۔ میرے اندر بھی ہر خواہش آہستہ آہستہ شٹر بند ہو رہی تھی
اور میں عجیب طرح سے آزاد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ موت سے اس قدر گہرا رابطہ قائم کرنے کی وجہ سے زندگی یکدم بے معنی ہو گئی تھی۔ میں دکانوں کے سامنے کھڑا سوچتا رہا، لوگ یہ سارا سامان کیوں خریدتے ہیں؟ کیمرے، کپڑے، برتن، گیس کا سامان، فریج، کاریں۔ سارے بازاروں میں بیہودہ سامان دیکھ کر میں جان بچا کر کسی فلم ہاؤس کے سامنے جا کھڑا ہو جاتا۔ فلموں کے پوسٹر اب جاذب نظر نہ رہے تھے۔ میں کوشش کرتا کہ ان فلموں میں مجھے دلچسپی پیدا ہو جائے، لیکن جن وجوہات کی بنا پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ باقی نہ رہی تھیں۔ باغوں میں، سڑکوں پر، سب جگہ بے مصرف لوگ نظر آتے۔ یہ وہ دور تھا جب میں مکمل آزادی یا تمام تر فنا کے بالکل مقابل تھا۔ گھر پر میرا کوئی کام نہ تھا۔ روشن مجھے دبی زبان میں آرام کرنے کو کہتی، لیکن مجھے گھر سے وحشت ہوتی تھی۔ باہر چلا جاتا تو بھی کوئی کام میرے کرنے کا نہ تھا۔ میں فٹ بال کی طرح کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں بھاگتا رہتا۔ ایک صبح مجھے روشن نے کہا، اگر آپ چاہیں تو موچی دروازے چلی جاؤں اماں کے پاس۔ تمہاری مرضی ہے، آپ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ اگر تم کو یہاں آرام ہے تو یہاں رہو، ورنہ وہاں چلی جاؤ۔ وہ رونے لگی۔ آرام تو مجھے یہاں زیادہ ہے، لیکن میری وجہ سے آپ کو آرام نہیں ہے۔ میں اس کے مقابل پلنگ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو روشن، تمہاری وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ اس کا کیا جواب آیا؟ روشن اٹھی اور نئے سوٹ کیس کی جیب سے UAE کا ٹکٹ والا لفافہ نکال آئی۔ یہ خط اس کا تھا، روشن کے افتخار کا۔ کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھ لیں۔ میں نے بڑی دیر میں خط پڑھا۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں جالے سے آ رہے تھے۔ تحریر معمولی تھی، پتنگ فروش کے بیٹے کی سیدھی سادی تحریر، لیکن تحریر میں حدت، خلوص، محبت سب کچھ تھا۔ اس نے اصرار سے لکھا تھا کہ جتنی جلدی میں اسے آزاد کر دوں گا وہ آ جائے گا اور پھر وہ دونوں واپس جا سکیں گے۔ تم اسے لکھو کہ تم آزاد ہو اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب کچھ جلدی ہونا چاہیے، میری حالت زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ تو افتخار پہ منحصر ہے، جتنی جلدی وہ آئے گا معاملہ طے ہو جائے گا۔ وہ چپ ہو گئی، بڑی دیر چپ رہی۔ میں جی پھر چلی جاؤں موچی دروازے؟ جیسا تمہارا جی چاہتا ہے روشن، میں تمہاری زندگی میں کسی قسم کے فیصلے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے عورت پن کی خوشبو میرے اس قدر قریب تھی کہ میں اس خوشبو کی وجہ سے ہی اپنے فیصلے بدل سکتا تھا۔ آپ قانونی طور پر میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے میرے فیصلے بدلنے کا۔ میں اٹھ کر سلاخوں والی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر میں زور سے کھانسا اور تھوک دور پھینک کر عجیب لذت محسوس کی۔ دیکھو، اگر تمہارے خط آسانی سے موچی دروازے آ سکتے ہیں تو وہی جگہ اچھی ہے، ورنہ میں پھوپھی جان کے ہاں جا سکتی ہوں گلبرگ میں، وہ ماڈرن ہے اور افتخار کو پسند کرتی ہیں۔ جیسی تمہاری مرضی۔ شام کو میں روشن کو لے کر پھوپھی جان کے گھر پہنچا۔ وہاں روشن اور میرے لیے ڈبل بیڈ والا کمرہ مخصوص تھا۔ اس ڈبل بیڈ کو دیکھ کر میں بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح باہر کو بھاگا۔ میں روشن سے مل کر بھی نہ آیا، بلکہ پھوپھی جان پینٹری میں ٹرولی سجاتی رہ گئیں اور میں باہر نکل گیا۔ عین کوٹھے کے باہر جس وقت میں موٹر سائیکل موڑنے کی کوشش میں تھا، ایک لمبی سفید کار رکی اور ہارن بجا۔ گو میں حاضر نہیں تھا، پھر بھی ویل پر دونوں بازو رکھنے والا مجھے جانا پہچانا نظر آیا۔ سہیل سر؟ پروفیسر نے دروازہ کھولا۔ میں نے موٹر سائیکل چھوڑی اور ہم دونوں شدت سے بغل گیر ہو گئے۔ سہیل نے فرنچ کٹ داڑھی اور موٹے شیشوں کی ڈگ اینک پہن رکھی تھی۔ اس کے جسم پر سرخ چیک کی قمیض تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور قمیض کے 3 بٹن کھلے تھے۔ اس کی جینز موری بند تھی اور کلائی پر ڈیجیٹل گھڑی تھی جس کا سیکنڈ کا پھول ہر سیکنڈ کے بعد بدلتا تھا۔ وہ سارا کا سارا تمباکو کولون اور آفٹر شیو لوشن سے مہکا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے کوجیک؟ اس نے امریکہ کے مشہور گنجے ایکٹر کے نام سے مجھے پکارا۔ بس ایسے ہی سر۔ یہاں کہاں پھر رہے تھے میری چچی کے گھر؟ اپنی بیوی جمع کروانے آیا تھا۔ تو ہو گیا پٹڑا، ختم ہو گئی تلاش، کچھ نہ ملا زندگی میں۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل وہیں پورچ میں رکھا اور ہم دونوں وارث روڈ چلے گئے۔ بڑی دیر سہیل مجھے امریکہ کے متعلق بتاتا رہا۔ وہ ملک بھی کھوکھلا ہو گیا۔ انسانوں کی طرح ملک اور قومیں بھی ہمیشہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خوبیوں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ بہت چمکدار اور ذہین تھا۔ اس کے چہرے پر تمام تر امریکہ چھاپ تھی۔ کیسے سر؟ خوبی وہ چیز ہوتی ہے جس پر انسان اعتماد کرتا ہے، جس کی وجہ دوسرے لوگ اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ خوبی اس کی اصلی اچھائیوں کو کھانے لگتی ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے
اور پھر رفتہ رفتہ اسی خوبی کے باعث وہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے۔ فرد، قومیں سب اپنی خوبیوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ ہم دونوں وارث روڈ کی ایک بہت پرانی کوٹھی میں بیٹھے تھے۔ اس کی چھتیں اینٹوں کی تھیں اور باہر لال گیرو رنگ پھیرا ہوا تھا۔ گیٹ پر بوگنویلیا کی بیل کاسنی پھولوں سے لدی تھی۔ گھر کے پچھواڑے مسلسل کوئی نلکا چل رہا تھا جس کی مدھم آواز آئے جا رہی تھی۔ کمرے میں پرانا فرنیچر، بوسیدہ پردے اور کین کا صوفہ تھا۔ ایک قالین جو کبھی ایرانی ہوگا اب فرش سے چپکی ہوئی دری نظر آ رہا تھا۔ کھڑکیوں میں دھول سیٹے کاغذی پھول تھے۔ یہ سہیل کے خالو کا گھر تھا اور وہ امریکہ سے 1 مہینے کی چھٹی پر صرف رشتہ داروں سے ملنے آیا تھا۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر سوچتے ہوئے میں نے پروفیسر سہیل سے اپنے موجودہ حالات کہے۔ وہ چپ رہا۔ پھر کیا؟ میں نے جواب دیا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے کوئی مشورہ نہ دیا۔ میں سارا وقت سوچتا رہتا ہوں سر کہ انسان کی روح کہاں جاتی ہے، موت کیا ہے؟ کیا موت سے ہمکنار ہوئے بغیر آدمی کبھی آزاد ہو سکتا ہے، مکمل آزاد؟ سہیل ایک ماڈرن کیپسول سائز ولی تھا۔ اس کی آنکھوں میں توجہ کی ایسی شعاعیں تھیں جو ماڈرن تعلیم یافتہ آدمی کا سینہ شک کر کے اس پر اثر انداز ہو سکتی تھیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے گریڈ، اپنے مستقبل کے لیے بڑی جدوجہد کرتا رہتا تھا۔ آپ تو امریکہ سے آ رہے ہیں، وہ لوگ تو LSP پر بہت ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا روح واقعی کوئی چیز ہے؟ کیا انسان واقعی موت کے دروازے سے نکل کر کہیں جاتا ہے؟ کیا مابعد واقعی ہے؟ مغرب والے بھی ابتدائی کوششوں میں ہیں۔ مسمرزم، ہپنوٹزم اور اسپرچوئلزم جیسی کچھ میں نے وہاں دیکھی ہیں۔ یہ ایک طرح سے کنسنٹریشن کے کرشمے ہیں۔ تصور اور خیال کی مشق سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن عالم ناسوت سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ تمہیں اگر شوق ہو تو میں ایک بزرگ سے ملوا دوں گا۔ وہ تصور اس میں ذات سے اگلی دنیا کھولتے ہیں، جس سے انسان عالم ناسوت سے پرواز کرتا عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت میں جا داخل ہوتا ہے۔ دراصل عالم ناسوت میں جن رہتے ہیں، خبیث روحیں رہتی ہیں، اس لیے یہاں بہت خطرات ہوتے ہیں۔ کئی بار شیاطین یہی نفس کے رفیق بن جاتے ہیں اور روح آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں فرینچ کٹ داڑھی والے ماڈرن پروفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں سر، روح کے سفر میں؟ میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی ایسے شخص کی تلاش کی جا سکتی ہے جو تمہاری اعانت کر سکے۔ یہ جو آسٹرل باڈی کے سفر ہیں اور جادوگروں کی ساحری ہے، یہ سب ہمزاد کے کرشمے ہیں۔ ان کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمزاد چونکہ ساری عمر انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان کی کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہوتی۔ جب حاضرات بلائے جاتے ہیں یا روحیں حاضر کی جاتی ہیں تو یہی ہمزاد حاضر ہوتا ہے، یہی ماضی کے واقعات بیان کرتا ہے۔ میں نے سوالوں کا طوطا باندھ دیا۔ میں زیادہ نہیں جانتا قیوم، میں خود تلاش میں ہوں، تمہاری طرح راہرو ہوں۔ دیکھو، اگر تمہیں کوئی راستہ مل جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ مجھے خبر ہو گئی تو میں تمہیں انگلی پکڑ کر لے چلوں گا۔ وہاں بھی بہت چھان بین کی میں نے، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا۔ وہ لوگ بھی تلاش میں ہیں۔ بہت صوفی سینٹر کھل گئے ہیں، کئی بھکتی آشرم ہیں، ان گنت ادارے ہیں، پروٹیسٹنٹ، بیپٹسٹ، لیکن ابھی کامل یقین کا وقت نہیں آیا، نہ یہاں نہ وہاں۔ میں بہت پریشان تھا، میرے اندر کی آگ اب بہت بھڑک گئی تھی۔ کسی طرح آپ میری ملاقات کسی روح سے نہیں کرا سکتے؟ میرے ابا کی روح سے، میری ماں کی روح، وہ مجھے اس کرب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ نہیں جانتا قیوم، کچھ تھوڑی سی سوجھ بوجھ آ گئی ہے، لیکن صرف کتابوں سے مجھے عینی یقین حاصل نہیں۔ بس میرے تمام علم کی طرح یہ بھی ایک اکیڈمک ریسرچ ہے، لیکن میں تلاش میں ہوں۔ اس وقت پروفیسر سہیل سے ملنے 3 جوان یونیورسٹی سے آ گئے۔ انہوں نے رسماً تھوڑی سی باتیں کیں، پھر تینوں نے سگریٹ بجھا دیے۔ ایک میز پر ایک بڑا شیشہ رکھا گیا، درمیان میں گلاس پر سہیل اور 2 لڑکوں نے انگلیاں رکھ دیں اور کمرے کے پردے برابر کر کے صرف ایک موم بتی روشن کر دی گئی۔ اب روحیں بلانے کا عمل شروع ہوا۔ کوئی روح جو ادھر سے گزر رہی ہو گلاس میں آ جائے اور گلاس ہلا کر اپنے وجود کا یقین دلائے، انگریزی میں سہیل نے کہا۔ ابھی سہیل کو استدعا کرتے 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ گلاس زور و شور سے ادھر ادھر سے رکھنے لگا۔ آپ کس کی روح ہیں؟ میں رائیو گرینڈ کے کنارے رہنے والا ایک بروجو ہوں۔ روح نے مختلف الفاظ پر جا کر ہجے کیے۔ آپ کو مرے کتنے سال ہوئے ہیں؟ جب راکٹ پورٹ کے قریب اپاشی قبیلے کی جنگ ہوئی تھی تو میں ایک انگریز کی گولی سے مارا گیا تھا۔ دنیا کا مستقبل کیسا ہے؟ تاریخ۔ کیوں؟ ہوپی قبیلے کی پیش گوئی کے مطابق شمال مشرق سے آنے والے ایک ایسا کدو ایجاد کریں گے
جس میں راکھ ہوگی۔ جب وہ کدو ہوا میں اچھالیں گے تو دنیا نیز تو نابود ہو جائے گی۔ سہیل نے گلاس میز سے اٹھا کر اس میں پھونک ماری اور پھر ایک نئی روح کو بلایا۔ ہم سینٹ فرانسس آف اسیسی کو بلانا چاہتے ہیں، سہیل نے کہا۔ کیوں؟ نئی روح نے سوال کیا۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، انسان کی فلاح کس میں ہے؟ غریبی، عصمت اور اطاعت میں، روح نے جواب دیا۔ ہمیں سینٹ فرانسس بلا دو۔ وہ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیوں؟ سب چلائے۔ وہ جس عالم میں ہے وہاں سے آیا نہیں جاتا۔ مجھ پر اس مشغلے کا عجیب اثر ہوا۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ گیا اور میرے معدے میں شدید جلن اٹھی۔ سہیل، میرے ابا جی کو بلاؤ۔ سہیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ نہیں آ سکتے کجوم، میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہاں صرف عالم ناسوت سے پیغمبر آتے ہیں۔ نوجوانوں نے شیشہ اور گلاس ایک طرف رکھ دیے اور سگریٹ پینے لگے۔ اب گفتگو امریکہ کی جنسی زندگی کی طرف مڑ گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے جو لوگ ارواح سے ناطہ جوڑنے میں مگن تھے، بڑے تپاک سے مغرب کی جنسی زندگی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ سہیل انہیں گروپ شادیوں کے متعلق، کی رنگ سوسائٹی، وائف سویپنگ، سیکس شاپ اور بلو فلموں کے متعلق تفصیل سے بتا رہا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر چسکے لے کر باتیں کر رہا تھا کہ مجھے شبہ ہوا وہ امریکہ میں اسٹڈی ٹور نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ کی انڈر ورلڈ مافیا کا جیتا جاگتا حصہ ہے۔ وہ امریکی لڑکیوں کے متعلق ایسی انفارمیشن دے رہا تھا جو پلے بوائے رسالوں میں بھی ملنی مشکل ہے۔ اس کی باتوں میں پوری اشتعال انگیزی تھی اور وہ اس وقت مجھے ایسا شیطان لگ رہا تھا جس کے سر پر چھوٹے چھوٹے خرگوش جیسے کان ہوتے ہیں۔ رات گئے تک وہ تینوں نوجوان بیٹھے رہے۔ پاکستان کے ملکی سیاسی حالات، روس اور امریکہ کی خارجی پالیسی، خاص کر تھرڈ ورلڈ میں ان کی حیثیت اور خود ساختہ امپائر کے فرائض کی تشریح، اسلامی اخوت اور ملت کا مستقبل، تعلیمی مسائل، ابلاغ کی حالت، دیار غیر میں اور مقامی پالیٹکس میں لڑکیوں کی آزاد روی اور پیشہ طلبی، ملازموں میں گریڈوں کی اونچ نیچ، مہنگائی، موسم، فیشن، بہت کچھ زیر بحث رہا۔ پروفیسر سہیل بے تکان اور بڑے سلیقے سے بات کرنے کا عادی تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا ایسے جیسے لکڑی میں ایک ہی ہتھوڑے سے کیل اندر تک دھنس جائے۔ وہ پہلے موضوع کو دوسرے آدمی کے سامنے پھینک دیتا، چچوڑنے کے بعد جب موضوع اس تک پہنچتا تو وہ اسے غلیل کی ربڑ کی طرح کھینچ کر تان کر نشانہ باندھتا۔ اس میں دوسرے کو اپنا نقطۂ نظر سمجھانے کی اہلیت تھی، بلکہ قائل کرنے کا مادہ تھا۔ وہ بحث میں الجھے بغیر گفتگو کو مناظرے کی شکل نہ دیتے ہوئے اپنے مطلب منوانے میں کامیاب ہو جاتا، اور یہی اس کی گفتگو کا خوبصورت ڈھنگ تھا، جس کی بدولت وہ مختلف محفلوں میں اچانک چمکنے لگتا اور رفتہ رفتہ چھا جاتا۔ رات گئے جب وہ مجھے لے کر باہر نکلا تو پورا چاند چمک رہا تھا۔ آؤ چلیں۔ میں چلا جاؤں گا سر، میں نے اصرار کیا۔ کیسے جاؤ گے؟ تمہاری موٹر سائیکل تو وہیں رہ گئی۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ اپنی موٹر سائیکل کو ساتھ نہ لانا بہت بڑا احمق پن تھا۔ بیٹھو اور اندر سے اس قدر کس کر مت رہا کرو، ریلیکس ریلیکس۔ رات کے 2:30 بجے میں پھوپھی کے گھر پہنچا۔ کار جس وقت پھاٹک تک پہنچی، 2 بڑے بڑے آل سیشن کتے اندر لان سے بھونکتے اور بھاگتے ہوئے آئے اور پھاٹک کے اوپر پاؤں رکھ کر بھونکنے لگے۔ کافی دیر تک اندر سے کوئی نہ آیا۔ ہم دونوں بھی کتوں کی وجہ سے کار کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ پھر بوڑھا خان سامہ اور روشن برآمدے میں آئے۔ پہلے پورچ کی 2 بتیاں روشن ہوئیں، پھر خان سامہ اور روشن گھر کی پھاٹک کی طرف آئے۔ خان سامہ نے دونوں کتوں کو گلے کے پٹکے سے پکڑا اور اندر لے گیا۔ روشن میری طرف بڑھتی آئی۔ میں نے پروفیسر سہیل سے خدا حافظ کہا اور اندر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ افسوس میں موٹر سائیکل یہیں چھوڑ گیا، ورنہ یہاں نہ آتا۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، پھوپھی جان بار بار پوچھ رہی تھیں۔ کیا؟ کچھ نہیں جی، بس یہی۔ ہم دونوں چپ چاپ اندر کی طرف چلے۔ ڈبل بیڈ پر لیٹنے سے پہلے اس نے اونچی آواز میں کہا، افتخار کا خط ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں غسل خانے کے اندر روشن کے برش سے دانت صاف کر رہا تھا۔ اسے رکھو، میں نے اندر سے کہا۔ باہر آ کر میں نے سعودی عرب کا نیلا ایروگرام کھولا۔ لکھا تھا، پیاری روشن، میں بمشکل تمام 2 ہفتے کی چھٹی لے سکا ہوں۔ 2 ہفتے کی چھٹی مجھے کمپنی کی طرف سے نہیں ملی، صرف جرمن مالک نے اپنی مہربانی سے میرے حالات کے پیش نظر چھٹی دی ہے۔ تم اب تیار ہو جاؤ، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میرا خیال تھا کہ مجھے بڑی اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن یہاں پر صرف ٹیکنیکل آدمی فائدے میں رہتا ہے۔ 100 سے 150 ریال تک ایک مزدور کی یومیہ آمدنی ہے۔ میں نے اب راج کا کام سیکھ لیا ہے، میرا ویزا بھی پکا ہو گیا ہے، روزی بھی اللہ نے خوب دے دی ہے، رہائش اور کھانا مفت ہے۔
جس قدر مرضی پھل کھاؤ، جوس پیو، لیکن کام بھی خوب سخت ہے۔ 11 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ اتنی اونچائی پر سے جب نیچے دیکھو تو سر چکرانے لگتا ہے۔ تم جب جدہ کے بازاروں میں گھومو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سامان کیا ہوتا ہے۔ بچے کے پوتڑے کاغذ کے بنے ہوتے ہیں اور یورپ سے ڈبوں میں پیک ہو کر آتے ہیں۔ تم کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں کی روٹی کئی قسم کی ہے اور اسے عیش کہتے ہیں۔ سمولی، ہب اور تمیز یہاں کی مقبول روٹیاں ہیں۔ زیتون کا اچار اور پنیر ساتھ کھاتے ہیں۔ تمہیں فول بھی کھلاؤں گا جو ایک قسم کی دال ہے اور سراہی دار منہ والی دیگ میں پکتی ہے۔ اب تیار رہو، پاسپورٹ میں گڑبڑ نہ ہو۔ تم جدہ ایئرپورٹ پر اترو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ 17 کلومیٹر لمبا یہ ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہے۔ سارے کا سارا امریکن فیشن کا ایک منٹ کے بعد طیارہ اترتا ہے، لیکن اب زیادہ باتوں کی کیا ضرورت، تم خود سب کچھ دیکھ لو گی انشاءاللہ۔ تمہارا افتخار۔ ہم دونوں چپ ہو گئے، پھر کچھ دیر بعد وہ ڈبل بیڈ کے کنارے اور میں دوسرے کنارے پر لیٹ گئے۔ اب بھی ہم میں 2 بازو بھر کا فاصلہ تھا۔ بتیاں بجھا دی گئیں تو پچھلی کھڑکی سے پورے چاند کی روشنی اندر آنے لگی۔ آپ کو روشنی بری لگتی ہے تو کھڑکی کے آگے پردہ کر دوں؟ روشن نے بڑی دیر کے بعد پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہے۔ ہم دونوں ہمیشہ ایک ہی کمرے میں رہے تھے، لیکن ہمارے پلنگ ہمیشہ علیحدہ تھے۔ اس ڈبل بیڈ نے دوری اور نزدیکی کا ایک اور بکھیڑا کھڑا کر دیا۔ بڑی دیر بعد میں نے سوال کیا، تمہارا پاسپورٹ تیار ہے؟ ہاں جی، وہ تو افتخار نے جانے سے پہلے بنوا دیا تھا۔ پھر ہم دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ اگر تم کو کوئی خرید و فروخت کرنی ہو تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھتی رہی۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں غسل خانے کی بتی جلا لوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ضرور۔ اس کے بعد میں نے سر کے نیچے سے تکیہ اٹھایا اور اپنے چہرے پر لے لیا۔ مجھے معلوم نہیں وہ چاند رات میں غسل خانے کی بتی جلا کر جاگتی رہی کہ سو گئی۔ پکی سڑک کے کنارے پروفیسر سہیل نے گاڑی پارک کر دی اور ہم سائیں جی کے ڈیرے کی طرف پیدل چلنے لگے۔ یہ ڈیرا پکی سڑک سے قریباً 1.25 میل دور تھا۔ راستے میں ایک نہر، کئی کھیت، کیکر کے درختوں کے جھنڈ، پرانے بیاباد بھٹے، مٹی کے ٹیلے اور جھاڑیاں آئیں۔ سارا راستہ سہیل مجھے سائیں جی کے کشف و کرامات کے متعلق بتاتا رہا۔ امریکہ پلٹ سہیل پوری عقیدت سے سائیں جی کا معترف ہو رہا تھا۔ وہ چاہیں تو موت کا حجاب اٹھا کر تمہیں ادھر کی دنیا کا رخ دکھا سکتے ہیں۔ میں اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہوں، میں نے تڑپ کر کہا۔ تمہاری پریشانی کا حل کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ مجھے کتابوں سے کوئی راستہ مل سکتا ہے، لیکن جب تک میں سائیں جی کے ڈیرے پر نہیں پہنچا میری پریشانیوں کا حل نہیں ملا۔ تو کیا اب آپ انزائٹی سے آزاد ہو چکے ہیں سر؟ نہیں۔ تو پھر حاصل؟ انسان کو دنیا میں ایک سب سے بڑی پریشانی ہے کیوم، وہ پائیدار ہونا چاہتا ہے اور موت کے ہوتے ہوئے وہ کبھی مستقل نہیں ہو سکتا۔ انسان کی ہر پریشانی کا تجزیہ کرو، اصل میں پریشانی سے موت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی ہر پریشانی کا تجزیہ کرو، اصل میں پریشانی موت سے پیدا ہوتی ہے۔ آرزو کی موت، راحت و خوشی کی مرگ۔ دیکھو تو آدمی ہر وقت مرتا رہتا ہے۔ بدن کی موت تو آخری فل سٹاپ ہے۔ موت کی جھلکیاں، چھوٹی چھوٹی ملاقات تو روز ہوتی ہے۔ موت سے اب مجھے فلسفہ نہیں چاہیے پروفیسر سہیل۔ میرا خیال ہے زیادہ سوچ نے میری زندگی میں بارود بھرا دیا ہے۔ سائیں جی سے ملو گے تو پتہ چلے گا کہ موت کچھ نہیں ہے۔ وہ پردہ اٹھا کر دکھا دیں گے کہ کیسے انسان اس جسم کو چھوڑنے کے بعد پھر ابدی زندگی پا لیتا ہے۔ جنت وہ جنت ہے جہاں خوشیوں کی موت نہیں، آرزوؤں کی مرگ نہیں۔ موت نہ ہوتی تو موت کا شعور نہ ہوتا، تو آدمی کبھی غم سے آشنا نہ ہوتا، دیوانہ نہ ہوتا۔ وہ مجھے ابا کی روح سے ملا دیں گے۔ بڑی کرنی والے سائیں جی ہیں، تم میں ہمت ہوگی تو ضرور ملا دیں گے۔ آپ نے تجزیہ کیا ہے کسی روح سے ملنے کا سر؟ مجھے یقین ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ رہتا ہے۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روحوں سے مل کر کیا کروں گا؟ وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ ڈیرے پر مکمل خاموشی تھی۔ کھلا احاطہ تھا جس میں ایک طرف چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ مسجد کے احاطے میں چٹائیوں پر 2 سفید ریش بزرگ بیٹھے کھجور کی گٹھلیاں ہاتھوں میں لیے ذکر میں مشغول تھے۔ ایک ہرا جھنڈا سائیں جی کے کوٹے پر لہرا رہا تھا۔ سارے میں گرمیوں کی دوپہر چھائی تھی۔ ڈیرے پر کوئی درخت نہ تھا، پھر بھی کہیں سے کوئل کی آواز گرد آلود آسمان کو چیر کر پہنچ رہی تھی۔ سائیں جی کے کچے کوٹھے میں ٹھنڈک اور شانتی تھی۔ وہ کھجوری صف پر کوہنی کے بل نیم دراز تھے اور ان کا ایک مرید کھجوری پنکھے سے انہیں جھل دے رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے چند لمحے تک کچھ نظر نہ آیا۔ سائیں جی کا مشفق چہرہ اور لمبی سفید ریش بہت بعد میں نظر آئی۔
آؤ بیٹھو بیٹھو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ سائیں جی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ ان کے جسم پر تہمند کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ چھاتی کے بال سفید سینے کو ڈھانپے چمک رہے تھے۔ جا بھائی ان کے لیے چائے لا۔ مرید نے پنکھا چھوڑا اور حق سائیں کہہ کر ڈیرے سے نکل گیا۔ پتہ نہیں چائے کہاں پکتی تھی، کیونکہ بظاہر نہ کہیں دھواں تھا نہ چولہا۔ مجھے لگا جیسے ڈیرے پر ہمزاد پکی پکائی چیزیں اتارتے ہوں۔ آرام سے کھلے ہو کر بیٹھیں، سائیں جی نے مجھے کہا، اور پھر کتنی ہی دیر اللہ اللہ کرتے رہے۔ گجراتی پیالوں میں گرم گرم چائے آ گئی۔ کچھ عرصے بعد تندوری روٹیاں، مکھن اور مچھلی کا تش لے کر ایک اور مرید حاضر ہو گیا۔ لنگر کریں، لنگر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم مؤدب انداز میں کھانا کھانے لگے۔ میں خاموش تھا، لیکن ڈاکٹر سہیل سلوک کی مختلف منزلوں پر سائیں جی سے تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ گفتگو میں خاص ٹیکنیکل توجیہات کی وجہ سے بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اچھا، تو آپ کے دوست دعوت الارواح کی مجالس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ جی، میں اپنے باپ کی روح سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، اگر فقط تجسس کے لیے ہے تو باز رہو، اگر باطنی فتح کی خاطر مطلوبہ روح کی رویت چاہتے ہو تو ہم راستہ بتا دیں گے۔ کیسے حضور، کیسے؟ سائیں جی، میں بہت بے قرار رہتا ہوں۔ خواب میں چاہو تو خواب میں، مراقبے میں استراغ میں چاہو تو ویسے عالم میں بیدار روح کو مجسم دیکھنا چاہو تو اس طرح۔ کیا روح دوبارہ جسم میں آ سکتی ہے سائیں جی؟ روح دوبارہ جسم میں نہیں آتی، لیکن جس شکل میں متشکل ہونا چاہے ہو سکتی ہے۔ ملائکہ جنات بھی یہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن بیٹا یکسوئی شرط ہے۔ یکسوئی کی کوشش کروں گا سائیں جی، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم تم کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، اس میں ذات کسی کاغذ پر لکھ کر دیوار پر ٹانگ لینا، ایسے کہ تمہاری نظریں اس کے متوازی ہوں۔ پھر آرام دہ تکیے سے ٹیک لگا کر اس کو دیکھنا اور پاس انفاس جاری رکھنا، روز بلا ناغہ، پہلے 5 منٹ، پھر ہر دن کے ساتھ 1 منٹ اور۔ ظلمات بشرا جب دور ہونے لگیں تو خود بخود عام ملکوت کا راستہ کھلے گا۔ میں نے ان سے پاس انفاس کا طریقہ سیکھا۔ بڑی دیر تک اس عمل کا تجزیہ ہوتا رہا کہ لا کیسے کہا جائے اور الا اللہ کی ضرب کیسے قلب پر جاری کی جائے۔ کچھ دیر کے لیے سائیں جی نے مجھے انفاس کا ورد پریکٹیکل کی شکل میں کر کے دکھایا۔ کتنے دن یہ عمل جاری رکھنا ہوگا سائیں جی؟ سائیں جی ہلکا سا مسکرائے، کڑی دھوپ میں جیسے نیم کی گھنی چھاؤں۔ بیٹا، یہ تو سالک کی اپنی لگن پر منحصر ہے۔ کچھ لوگ دنوں کی منزل سالوں میں طے کرتے ہیں، کچھ سالوں کو لمحوں میں پار کر جاتے ہیں۔ اونگھنے، سونے یا سستی کرنے سے راستہ کھوٹا ہوتا ہے۔ جب یہ مشق مکمل ہوگی تو اندھیرے میں بھی اسم ذات نظر آنے لگے گا۔ اس وقت تم کسی کو بھی متوجہ کر کے اسے اپنی طرف کھینچنے کی قوت اپنے میں پاؤ گے۔ یکدم روشن کا زرد چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔ جب یکسوئی کا مرحلہ طے ہو گیا تو پھر قوت ارادی کا عمل بتائیں گے۔ جب یکسوئی تصور اور قوت ارادی مضبوط ہو گئے تو پھر لطیفہ خفی کا مقام کھلے گا۔ لطیفہ خفی کا مقام؟ میں نے لجاجت سے سوال کیا۔ 2 ابروؤں کے درمیان لطیفہ خفی کا مقام ہے۔ جس طرح ناسوتی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کام دیتی ہے، جب باطنی آنکھ کھلے گی تو روح، ملائکہ اور دیگر باطنی اشیاء خود بخود نظر آنے لگیں گی۔ کیا میری باطنی آنکھ کھل سکے گی؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں؟ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں یہ گھوڑا ہے، یہ بلی ہے، ایسی ہر آدمی اپنی باطنی آنکھ سے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی دیکھتا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ رہنمائی شرط ہے۔ جب یہ مرحلے طے ہو جائیں گے تو ہم تم کو ایسا ورد بتا دیں گے جس سے روح عالم شکل میں آ کر تم سے خود ملے گی۔ ان کی زیارت کے وقت اگر فیض چاہو گے تو کئی منزلیں طے ہو جائیں گی۔ دنیاوی رہنمائی کی آرزو رکھو گے تو وہاں آنت کریں گے، لیکن بہتری یہی ہے روحانی فیض حاصل کرو۔ میں نے خوف زدہ ہو کر سہیل کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت لمبا کام ہے سر، کون جانے یکسوئی نصیب ہو نہ ہو، قوت ارادی مضبوط ہو سکے نہ ہو سکے۔ سائیں جی، کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ ہے؟ بتائیے، خدا کے لیے بتائیے۔ بزدل ہو؟ جی کوئی خاص نہیں، شاید ہوں بھی۔ اندھیرے سے تو ڈر نہیں آتا؟ نہیں جی۔ شیطانی آوازوں سے تو نہیں گھبراتے؟ پروفیسر سہیل نے میری طرف نظر ڈالی جیسے وہ مجھے روکنا چاہتا تھا۔ جی نہیں۔ تو میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں اٹھ کر سائیں جی کے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ ہمیں ڈیرے سے کوئی 2 فرلانگ دور لے گئے۔ یہاں مٹی کے اونچے اونچے تودے اور بقائن کی جھاڑیاں تھیں۔ انہی ٹیلوں کی اوٹ میں ایک پکی قبر بنی تھی۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو نظر آیا کہ قبر کے اندر جانے والی سیڑھیاں صاف نظر آتی ہیں۔ جس وقت سائیں جی قبر میں داخل ہوئے، اس لمحے پروفیسر سہیل نے خوف سے میری جانب دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔
لیکن میں دور تک فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ سائیں جی کے پیچھے پیچھے اترنے لگا۔ 8-7 سیڑھیاں اتر کر ہم قبر کے اندر پہنچے تو گھپ اندھیرا تھا۔ نم مٹی کی خوشبو آ رہی تھی اور باہر کی نسبت اندر ٹھنڈک تھی۔ سائیں جی نے اندر جا کر ماچس جلائی۔ اندھی کھو میں لپائی بڑی نفاست سے کی ہوئی تھی اور ایک طاقچے میں قرآن کریم ریشمی کپڑے میں ملفوف دھرا تھا۔ سائیں جی نے موم بتی روشن کر کے طاقچے میں رکھ دی، کیونکہ قبر کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہ تھی، اس لیے ہم کمرے جھکا کر استیدا تھے۔ بیٹھ جاؤ۔ ہم دونوں لپے ہوئے فرش پر سائیں جی کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ ہماری قبر ہے، یہاں ہر رات ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد بھی یہاں آتے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان کے وصال کو 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہاں وہ باقاعدگی کے ساتھ ہمیں ہدایت دینے آتے ہیں۔ سائیں جی، آپ کو یہاں ڈر نہیں لگتا؟ پروفیسر سہیل نے سوال کیا۔ جس بشر کے ساتھ ظلمات بشرا ہو اسے ڈر لگتا ہے، جو اس جہالت سے نکل جاتا ہے وہ نور ہدایت سے منور رہتا ہے، خوف اور بزدلی اسے چھو نہیں سکتی۔ قبر کی چھت سے نامعلوم سی مٹی چھن چھن کر گر رہی تھی۔ برخوردار، اگر تم کو اپنے والد کی روح سے ملنا ہو تو یہاں مل سکتے ہو۔ جانے دو یار، آہستہ سے سہیل نے کہا۔ ہاں میں تیار ہوں۔ پہلے 4 ہفتے تو میرے ساتھ یہاں ہوگے، پھر ایک جمعرات ہم باہر ہوں گے، تم اندر ہوگے۔ تم کو اپنے والد کی روح ملنے آئے گی۔ یاد رکھو، روح گزن نہیں پہنچ جاتی، لیکن اس کی ہیبت بہت ہوتی ہے۔ ہم باہر ہوں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے سائیں جی، میں تیار ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ تم کو اپنے والد کی قبر کا نقشہ یاد ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ چندرا کا سارا گاؤں میری نظر میں گھوم گیا۔ کلر کھائی زمینیں، 2 منزلہ چھوٹی اینٹ کی حویلی، کھلا صحن جن کے ایک طرف دیمک زدہ تخت پوش پڑا تھا، اوپر چڑھنے والی گول سیڑھیاں اور چوتھی سیڑھی کی ٹوٹی ہوئی اینٹ، مومٹی کے ساتھ بوڑھے گدھ جیسا میرا باپ۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ابا زندہ تھا کہ مر گیا، اس کی قبر کہیں تھی بھی کہ نہیں۔ سائیں جی، مجھے اپنے والد کی قبر کا نقشہ یاد نہیں۔ سائیں جی نے دونوں ابرو اٹھا کر پوچھا۔ بیٹا پھر زیارت کیسے کرو گے؟ باپ کی قبر کو ہی یہاں بیٹھ کر یاد کرنا ہوگا۔ سہیل نے مجھے کوہنی مار کر کہا۔ کس بکھیڑے میں پڑ گئے ہو، چلو۔ بیٹا ملاقات صرف اسی کی ہو سکتی ہے جس کی قبر کا نقشہ ذہن میں ہو۔ یکدم سمی میری نظروں میں گھوم گئی۔ پتہ نہیں اتنی دیر سے میں نے باپ کی رٹ کیوں لگا رکھی تھی۔ مجھے سمی سے ملنے کی آرزو تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر کہ اب وہ شانتی سے ہے، کہ اب اس کی روح لندن کی سڑکوں پر آفتاب کے تعاقب میں بھٹکتی ہے۔ کبھی اسے میرا خیال بھی آیا ہے کہ مرنے کے بعد فروئی تعلقات یاد نہیں رہتے؟ کسی لڑکی کے متعلق سوچ رہے ہو برخوردار؟ میں نے گھبرا کر سائیں جی کی طرف دیکھا۔ جی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں وہ کہاں دفن ہے۔ ہم تمہیں بتا چکے ہیں، قبر کے تصور کے بغیر یہ عمل بیکار ہوگا۔ امتل کہاں دفن تھی؟ کیا وہ میانی صاحب کے نشیبی علاقے میں دفن تھی؟ کیا راوی کے آس پاس اس کا آستانہ تھا؟ میری ماں کی قبر کا نقشہ بھی مجھے یاد نہ تھا۔ پتہ نہیں اس کی قبر کو کلر چاٹ گیا یا شاید وہ مائی توبہ توبہ کی پتلوں کی طرح مٹی پر بے آسرائی پڑی ہو کہیں۔ سائیں جی، کیا سمی مجھے مل سکتی ہے؟ پروفیسر سہیل نے مجھے کوہنی مار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مل تو سکتی ہے بیٹا، لیکن اس کی قبر کا تصور تو لانا پڑے گا ذہن میں نے سر جھکا لیا۔ آخری بار جب میں نے اسے چھوڑا تھا تو وہ ہسپتال کے لال کمبل میں لیٹی ہوئی تھی۔ اچھا سائیں جی، اجازت دیں۔ پروفیسر سہیل اٹھ کھڑا ہوا اور ہم دونوں قبر سے باہر نکلنے لگے۔ اچھا بیٹا، تم کل آنا، ہم تمہارے لیے کچھ سوچیں گے۔ اوکے جی، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اس کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی انزائٹی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ کس کی روح سے ملتا ہے اور کیا بات کرتا ہے۔ اس کو کسی کی قبر بھی نہیں یاد ہے، نہ سمی کی، نہ اپنی مدر کی، اور فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ وہ زندہ یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو عجیب بندہ ہے، لیکن یہ نارمل نہیں ہے، یہ اب نارمل بندہ ہے، اور وہ 9 غزہ جن بہت کچھ ہے اس میں جو کہ سمجھ نہیں آتا، یہ روح سے باتیں کرنا۔ خیر جی، اگر آپ کو اب تک کی ناول پسند آ رہا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ہوگی، اور اس کے بعد ہم ملیں نہ ملیں، ہو نوز۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔